ہر وہ عمل جو ہمارے اوپر فرض ہے، ہر وہ عمل جو ہمارے اوپر واجب ہے، ہم اس پر آمادہ ہو کر ہم لنگر نظر و نیاز کریں گے تو انشاءاللہ یہ لنگر نظر و نیاز کی عقیدت و محبت ہمارے لیے انشاءاللہ ان عمل خیر کی مقبولیت کی دلیل بنے گی، اس کی ضمانت بنے گی، اس کا ضمن بن جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم نے جو ہے احکام خدا فرمان مصطفیٰ پر ہم آمادہ ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبین کے صدقے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنے معاملات کو بدلیں، اپنے معاملات میں تغیر اور تبدل پیدا کریں۔ ہم راتوں رات ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، ہم راتوں رات چوپالوں میں، دکانوں میں، بس اسٹینڈ پر، گیٹ پر، گھروں کے سامنے نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کر اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیں، ان چیزوں کو، ان برائیوں کو ختم کریں، وقت پر سوئیں اور نماز عشاء پڑھ کے سوئیں۔ یہ ارادہ کریں کہ میں انشاءاللہ نماز فجر پڑھوں گا، اور یہ ارادہ کر کے جب سوئیں گے اور نماز فجر میں اٹھ کر نماز فجر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات سونے کے عوض، پوری رات جو بندہ سویا ہے لیکن صرف ارادہ نماز فجر کا کیا ہے تو ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات اور عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ نماز فجر پڑھی، ارادہ کر لیا نماز ظہر پڑھوں گا، اب نماز ظہر تک اپنا کام کرتا رہا، دکانداری، کھیتی باڑی، علم گلم جو بھی کرنا ہے، پھر نماز ظہر کی اذان ہوئی تو تمام کاموں کو، باتوں کو، تمام مصروفیت کو چھوڑ کر نماز ظہر میں شامل ہوا، نماز ظہر کی ادائیگی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلے ہی اس نے فجر سے ظہر تک اپنے کاموں میں رہا لیکن اللہ تعالیٰ اسے فجر سے ظہر تک کے وقت کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ظہر سے عصر تک، اسی طرح عصر سے مغرب تک، اسی طرح مغرب سے عشاء تک، اسی طرح عشاء سے فجر تک، اسی طرح ایام در ایام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر لمحے کو جو ہے عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جن و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر انسان جو ہے نماز بنجگانہ کو اوقات میں ادا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی برکت سے جو ہے اس کی ساری زندگی کو عبادت میں شمار فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن ہم اس چیز سے غفلت کیے ہوئے ہیں، اس چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں، نماز کو ہلکے میں لیے ہوئے ہیں، ہم نے مستحبات پر جو ہے زور دیا ہے۔ میرے دوستو جس طرح ہم مستحبات پر آمادہ ہے اسی طرح ہم فرائض پر، واجبات پر بھی آمادہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ اگر ہم نے نمازوں کی ادائیگی کی اور ساتھ ہی ساتھ میں اولیاء اللہ سے محبتیں کی، ان کی نسبت سے لنگر نظر و نیاز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبین کے صدقے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دے۔ تو آج سے عہد کر لے کہ جس طرح غوث الاعظم کی عقیدت و محبت میں ہم لنگر نظر و نیاز، تلاوت کلام اللہ، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی طرح ان کے عمل کو، ان کے نقوش قدم کو اپنا کر نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں پر آمادہ ہوں، نمازوں پر گامزن ہوں، مسجدوں کو ویران نہ کریں، مسجدوں کو خالی نہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے سجدوں سے، اپنے رکوع سے، اپنے قیام سے، اپنے قعود سے، اپنے تشہد سے، اپنی تسبیحات سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے قیام سے جو میسر ہو اس کے اعتبار سے۔ اگر نمازیں پڑھنے وقت ہے تو تلاوت کلام اللہ کرنے بیٹھ جائیں، نمازیں پڑھنے وقت ہے تو ذکر کرنے بیٹھ جائیں، نمازیں پڑھنے وقت ہے تو جو ہے اللہ کی راہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرنے بیٹھ جائیں، دعائیں مانگنے بیٹھ جائے۔ یہ ادا جو ہے، یہ عمل جو ہے اللہ کو بے تحاشا پسند ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت کاملہ اس پر نازل ہوا کرتی ہے۔ تو میرے دوستو وقت کی قلت ہے، اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ جو نمازوں سے غفلت کیے ہوئے ہیں وہ اپنی غفلت کو چھوڑ کر نمازوں پر آمادہ ہو جائیں اور اللہ کے محبین کو وسیلہ بنا کر اپنی کامیابی کے لیے دعا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی نمازوں کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معمول کے مطابق مسجد کی جھولی کا خاص کر کے خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔